کے مطابق اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اس سے پہلے یہ انقلاب اندر اندر زیر زمین شعور کے اندر چلا آ رہا تھا۔ یہ جو محکوم قوم تھی، جن کو کچل دیا گیا تھا، محتاج بنا دیا گیا تھا، ظلم کیے گئے تھے ان کے اوپر، ان کے دلوں میں یہ پرورش پا رہا تھا، یہ بغاوت کا جو بیج تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم نمودار کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا جاؤ فرعون کی طرف، انقلاب برپا کرو۔ آگے بتایا کاہے کے لیے، وہ کیا کر رہا تھا جس کے بعد یہ انقلاب برپا کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کہا اس لیے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، وہ لفظ سعیٰ ہے یہاں، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح مل جائے۔ یہ تھا جی وہ جو انقلاب برپا ہوتا تھا۔ اب یہ قیامت کی بات تو نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ کو تو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا جی 20/15 ہے یہ، وہ تو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ وہاں۔ کیا بات تھی جس کے خلاف بھیجا گیا، جس کو انقلاب کو، جس کو الٹنے کے لیے بھیجا گیا کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح نہیں مل رہا اس نظام میں۔ ہم ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تم جاؤ اسے برپا کرو تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا محصول صحیح مل جائے۔ تو وہ تو یہاں ملنے کی بات ہے عزیزان مان، کیا نہ ہو۔ یہ ہے 20/12، اسی میں آگے ہے 20/112۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ ایمان اور عمل صالح کے مطابق نظام قائم کرو جس میں کسی شخص پہ ظلم نہ ہو، کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہ کرے۔ بات صاف ہو گئی سر۔ تو یہ تو معاملے یہاں کے سارے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم جو جی میں آئے، یہاں کھلی چھٹی ہے، جو جی میں آئے کر لو، قیامت میں چلنا وہاں دیکھنا پھر بجھے جائے گی۔ ساڈے محلے بھی آؤ گے نا کسی دن، وہاں تو یہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی وہ نظام قائم ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی مزید تشریح کا محتاج ہے۔ وہ ہیں تو صحیح میرے سامنے، لیکن وقت اب آج کا ختم ہوا ہے۔ اسی درس کے تسلسل میں ہم اگلا درس لیں گے اور بتائیں گے کہ قرآن کریم نے یہ سارے معاملے قیامت پر اٹھا رکھے تھے یا یہاں کی دنیا کے متعلق یہ کچھ کہا ہوا تھا۔ کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا جسے استیصال کہتے ہیں، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا جس کو استیلاء کہتے ہیں۔ جبر کرنا کسی کے اوپر، ظلم کرنا کسی کے اوپر، کسی کی محنت کو ہضم کر جانا، لفظی ہضم ہے، یہ کچھ یہ نہیں ہوگا۔ کہا یہ تھا ہمارا کام اب تک رکا ہوا، جو ہم کرانا چاہتے تھے تمہیں تیار کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے، جاؤ اور وہاں جا کے ایسا انقلاب برپا کرو کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا معاوضہ صحیح مل جائے۔ یہ ہے انقلاب پیغمبری، جس کے لیے خدا اپنے نبیوں کو تیار کرتا تھا۔ لہذا یہ جو چیز تھی ان احکام کے خداوندی کی یہ تفسیر ہے یا تعویل ہے یا تعریف ہے کہ صاحب ان کا تعلق قیامت کے لیے، یہاں نہیں ہے۔ بس یہ آیتیں پڑھتے ہیں، یا تو ثواب کی خاطر پڑھ لیا، معنی سمجھ میں نہیں آئے، اور اگر کسی کو سمجھانا مطلوب ہوا تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ سنو قیامت میں کیا نقشہ ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کا، اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، ٹھیک۔ اور خدا نے کہا ہے کہ تم دیکھو گے اپنے سامنے یہ سارا کچھ جو ہے نظر آ جائے گا، قیامت کے دن سب کچھ نظر آ جائے گا۔ گھنٹوں بھر یہ واز ہوتا رہے گا
قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے رہیں گے، وہاں یہ ہوگا، وہاں یہ ہوگا. جن پہ یہاں ظلم و جور ہو رہا ہے، جن کی محنتیں سلب ہو رہی ہیں، وہ بھی مطمئن ہوں گے کہ بھئی خدا نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تھوڑے دنوں کے لیے انتظار کر لو، بس پھر آگے جاؤ گے تم دیکھو گے. تو وہاں اگر اس کی محنت کے جو باقی اس لے گیا تھا وہ ہضم کر گیا تھا 2000 روپیہ، تو قیامت میں اس کو 2000 روپیہ مل بھی گیا تو کرے گا کیا؟ ہوتے تھے ہٹی کوئی نہیں ہونی. عزیزان من، یوں آپ جو تولا قرآن نے کہا ہے، اب سمجھ میں بات آئی کیا کہہ گیا ہے وہ، کہ گریز کی راہیں پھر نکالے گی یہ قوم اس قرآن کی آیتوں میں. جہاں اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے گی کہ کس طرح سے اس کی تحریف کریں ہم، اس میں کہہ دیا کہ یہ معاملہ قیامت تک کا ہے، یہاں کا نہیں ہے. یہاں ہر قسم کی دھاندلی، یہاں ہر قسم کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، ظلم، جور سب ہوتا رہے گا. اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے دین کو یا قرآن کو. یہ ساری چیزیں خدا کا بھی اپنا جو علاقہ ہے جس میں معاذ اللہ اس کی حکومت چلتی ہے، وہ مرنے کے بعد کی ہے، یہاں نہیں اس کا کچھ چلتا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تو خود نہیں یہاں یہ کچھ کرتے، لیکن ہم تمہیں یہ کہتے ہیں جنہوں نے ہم پہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ نظام جسے ہم کہتے ہیں قیامت میں ہم برپا کریں گے، یہاں نظام قائم کرو، کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہ جائے، کوئی دوسرا نہ لے جائے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے. یہاں یہ قائم کرو، ہمارے احکام کے مطابق نظام قائم ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور اس سے تم پہچان سکو گے کہ نظام یا مملکت اسلامی ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا. سورہ النجم کی آیت یوں کہیے کہ ہم 40 تک آ گئے یا 39 تک. ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. تو ہم تو پشتو میں باتیں کر رہے ہیں شو صاحب. تو پٹھانوں کی اردو تو پھر ایسے ہوتی ہے کہ پٹھان تو جب شکریہ ادا کرتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے شکایت کر رہا ہے. اور کوئی خاص پیغام جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں. پیغام کے لیے تو ہم آئے ہیں آپ کے پاس. خاص بات تو
تو